الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے. مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، اخلاق میں ہو روح تو اعمال میں ہو جان. تیرے تڑپتے ہوئے دل میں ایمان کا نور ہو، تیرے تڑپتے ہوئے دل میں ایمان کا نور ہو. ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لفظ بولنے کی توفیق نصیب فرمائی. دوسرا شکریہ گاؤں والوں کا شکریہ ہے کہ اس عاجز کو دعوت دی، بلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے گاؤں کو آباد، پورے گاؤں والوں کو خوش رکھے. اللہ ساری پریشانی کو دور فرمائے، ساری حاجتوں کو اللہ پورا فرمائے. تمام کی اللہ قدم قدم پر مدد فرمائے. یہ جو ہے ہمارا ابھی تھوڑے دن کے بعد کیا آئے گا؟ زور سے بولو، کیا آئے گا؟ اجتماع آئے گا. کیا آئے گا؟ تو اجتماع کے اندر ہمیں جانا ہے نا، سب کو جانا ہے. تو آج تھوڑی اسی کا مذاکرہ ہے. مسجد بنی ہے ماشاءاللہ، خوبصورت مسجد بنائی ہے. اب اللہ سے دعا کرو، اب جو ہے اچھے اعمال بنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. خوبصورت مسجد بن گئی، اب خوبصورت اللہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خوبصورت جو ہے گھر بن گیا اللہ کا، اب جو ہے خوبصورت جنت والا گھر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. میں الحمدللہ بہت جگہوں پر دیکھتا ہوں کہ ہمارا گجرات کا ماحول بہت اچھا ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے.
ہمارے یہاں اللہ نے جو ہے مال کی فراوانی بھی دی ہے، جو ہے دین کا ماحول بھی بنا ہے، لیکن کیا ہے آج ہم تھوڑے پیسے آنے کی وجہ سے بھول چکے، دنیا کی رنگینیوں کے اندر رنگ گئے۔ اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر مومنوں کو کہتا ہے، کبھی کبھی اللہ کو جلال آ جاتا ہے، کبھی کبھی اللہ جو ہے بندے کو کہتا ہے، اے میرے بندے، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ہر چیز کا مالک ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میں ہر چیز کا مالک ہوں، یہ پراپرٹیاں، یہ بزنس، یہ دکان، یہ جائیداد، یہ مکان، پلاٹ، دھن، سونا، چاندی، کیا سمجھتا ہے؟ انسان مالک ہے۔ لیکن اللہ ہمیں کہتا ہے یہ پراپرٹیاں آج تمہارے نام پر ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے مکان تھے، جن کا بزنس تھا، جس کی دکانیں تھی، جس کے کھیت تھا، جس کی کاروبار تھا، لیکن کیا ہو گیا؟ اللہ نے ختم کر دیا، آج قبر میں جا کر سو رہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے، آج ہم دیکھے ہمارے ناموں پر کیا ہے؟ دستاویز ہے، کاغذوں کے پر، پراپرٹیوں کے اوپر دستاویز ہے، سب لکھان کے پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم سے پہلے کتنے لوگ تھے جو ان کا اس دستاویز میں نام تھا، لیکن وہ کیا ہے؟ قبر میں چلے گئے۔ تمہیں بھی کیا ہے؟ ایک دن میرے پاس آنا ہے۔ 2 دن کی یہ چاندنی، 2 دن کی یہ زندگی ہے، اتنا اچھل اچھل کے نہ چل۔ 2 دن کی یہ زندگی ہے، اتنا اچھل اچھل کے نہ چل۔ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز۔ بھائی ہم آتے ہیں تو پہلے کیا ہے؟ کان کے اندر اذان دیتے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر کہتا ہے آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، بس تھوڑا ہی وقت گزرا، آئے اور چلے گئے، پتہ نہیں ہے۔ لیکن ایسے دور کے اندر ہمیں کیا ہے؟ ہمارے اعمال، ہمارا ایمان بچانے کی بہت ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ایگزامپل، ہمارے گاؤں کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی مر جائے، اور جو ہے صبح اٹھے، بھائی تمہارا جو یہ ایک بھائی رات کو مر رہا تھا، آپ نے اس کو پانی نہیں پلایا، وہ پانی مانگ رہا تھا، آپ نے پانی نہیں پلایا۔ لوگ کہیں گے کتنی ظالم بستی ہے کہ پانی تک نہیں پلایا۔ کسی کا انتقال ہو گیا، مثال کے طور پر اس کو بغیر کفن کے، بغیر کپڑے کے، بغیر چادر کے اس کو دفنا دیا، تو لوگ کہیں گے کہ بغیر کفن کے، بغیر چادر کے، بغیر دفن کے اس کو دفنا دیا ہے، کیسی ظالم بستی ہے۔ لوگ تصور کرتے ہیں، ایک بات ہے، لیکن آج ہمارا کبھی ہم نے یہ فکر کی کتنے ایسے جو بغیر نماز کے دنیا سے چلے گئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بغیر قرآن پڑھے دنیا سے چلے گئے، کتنے ایسے ہیں جو 60 برس کے ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ سجدے کی، نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا ماحول دیکھو، جگہ جگہوں کے اوپر رمضان سے رمضان آ جاتا ہے، قرآن کریم کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم تاکچوں میں رکھا ہے، گھروں کے اندر دھول کھاتا رہتا ہے، ہماری مائیں بہنیں صاف کرتی رہتی ہے، لیکن پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اور رمضان کے اندر ہمارے نوجوان کیا ہے؟ بیٹھے رہتے ہوٹلوں پر، چائے کی لاریوں پر، پادر پر اور چوراہوں پر بیٹھے رہتے، فرصت نہیں ہوتی ہے کہ بھائی نماز پڑھے۔ تراویح کے لیے 2 دن تراویح پڑھیں گے، تیسرے دن غائب، پھر 27 کی رات کو کیا لڈو کھانے آ جائیں گے؟ کوئی نہیں۔ ہاں جو دیکھا وہی میں آپ کے سامنے ہی بڑا ہوں، آپ کے سامنے ہی سب دیکھتا ہوں، کیا ہے 27 کی رات کو آ جاتے ہیں، کوئی قرآن کھولنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ہماری عورتوں کا ماحول دیکھے، رمضان کے اندر، اب تو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، اب رمضان کے اندر اب تو IPL آ گئی ہے، پورا دن ہم کیا ہے؟ IPL دیکھتے ہیں۔ ہماری آنکھ خراب، ہمارے روزے خراب، ہماری رمضان خراب، ہماری قبر خراب، ہمارے اعمال خراب۔
تو آج نیت کرے کہ ہم جو بھی بات سنیں گے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بیان کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو جو ہے ایک ذمہ داری، ایک جذبہ دلانے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے آج کے نوجوانوں کی زندگی کو دیکھا جائے، ہمارے بستی کے ماحول کو دیکھا جائے، ہمارے معاشرے کے اندر پہلے ہمدردیاں تھی، آج ہمدردی ختم ہو گئی۔ کوئی بیمار ہو گیا بھائی، ہمارا سگا بھائی جو ہے بیمار ہو گیا، لیکن کیا ہے ہمیں فرصت، عیادت کی فرصت نہیں ملتی۔ ہمارے ماحول کے اندر کیا ہے، وقت کی ختم، موبائل آ گیا بھائی، اب تو اسکرین والا موبائل، پورا دن ہم کیا ہے موبائل میں ہیں۔ وقت کو یاد رکھنا، وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل رہے گا۔ اور آج تو کیا ہے، اللہ معاف کرے، بڑے بڑی عمر کے الحمدللہ دادا بن جاتے، نانا بن جاتے، لیکن وہ بھی موبائل، اس کو کھولنے بھائی، تو کھول، دیکھ نہیں رہا ہے، آنکھ سے ہاتھ بھی نہیں چل رہے، لیکن موبائل میں لگے ہوئے۔ یہ ایسا ہے جو ہمارے ہاتھ میں انگارہ ہے جہنم کا۔ اللہ کا قرآن کریم کہتا ہے، او میرے بندے میری زمین کے اوپر دشمنی نہ پھیلا، عداوت نہ پھیلا۔ اللہ کا قرآن کریم کہتا ہے، او میرے بندے میری زمین کے اوپر زنا کو نہ پھیلا، میری زمین کے اوپر گناہ کو لے کر مت چلو، میرے بندے میری زمین کے اوپر جو ہے برائی کو مت پھیلا۔ میں وہ بے نیاز ذات ہوں، میں وہ بے نیاز رب ہوں کہ میں ملک نہیں، میں قبیلے نہیں، میں بستی نہیں، میں علاقے نہیں، میں شہر نہیں، میری وہ بے نیاز ذات ہے۔ جب میں پکڑنے پر آتا ہوں، میں شہر کو نہیں، گاؤں کو نہیں، آبادیوں کو نہیں، پورے گاؤں کو ختم کر دیتا ہوں، پورے شہر کو ختم کر دیتا ہوں، پورے علاقے کو ختم کر دیتا ہوں، پورے ملک کو ختم کر دیتا ہوں، اس کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہوں۔ فرش مخمل پہ اے سونے والو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ دیکھیں آج اپنا خود کا جائزہ لے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ماحول کیسا ہو چکا ہے۔ آج ہمارا ایمان دیکھے، ہم فکر کریں کہ بھائی کیا میرا ایمان مجھے نماز پر کھڑا کر رہا ہے کہ نہیں، فجر کے میری آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں۔ اگر میرا ایمان مجھے نماز پر کھڑا نہیں کر رہا ہے، سمجھو میرا ایمان کمزور ہے۔ میرا ایمان مجھے جو ہے دین کے کاموں پر کھڑا نہیں کرتا ہے، سمجھو میرا ایمان کمزور ہے۔ میرا ایمان مجھے جو ہے زکوٰۃ دینے پر نہیں ابھار رہا ہے، دین کی باتوں پر نہیں ابھار رہا ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو سمجھو میرا ایمان کمزور ہے۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں، صرف ایک اللہ جو ہے کرتا ہے۔ ہمارے دلوں کا یقین کمزور ہو چکا، مولانا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، نہیں کیوں بھائی؟ ہمارے دلوں کے اندر جب اللہ کی محبت نہیں جو ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، تو سمجھو پھر ہم مسلمان کس کام کے۔ جس گلی سے ہم جاتے ہیں، اب جو ہے ہمارے نوجوانوں کو سلام کرنے کا بھی ڈر لگتا ہے کہ بھائی مسلمان ہے کہ نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے چلے تو جو ہے لگتا ہے کہ بھائی یہ مسلمان نہیں جا رہا ہے، یہ امتی کا جو ہے دیوانہ نہیں جا رہا ہے۔ بلکہ ہمارے آج کے نوجوانوں کے اندر یہ جو ہے بہت یہ رہتا ہے کہ ہم ہوٹلوں پر جا کر کبھی یہ پلاننگ بناتے بیٹھتے ہیں، کبھی جو ہے شادیوں میں، کبھی یہاں، لیکن کبھی یہ فکر نہیں ہوتی ہمارے نوجوانوں کو کہ کیا ہے ہم اللہ کے در میں جائے، کبھی بیٹھے۔ آج ہمارا اکثر نوجوانوں کی پریشانی ہے، کیا کہتا ہے ہمارا نوجوان کہ میں جو ہے نماز نہیں پڑھ پاتا، مولانا آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ آنکھ نہیں بلکہ اللہ میرا ناراض ہے۔ اللہ کے سوا جو ہے ہمارا کوئی کام بنانے والا نہیں، صحت دینے والا بھی اللہ، عزت دینے والا بھی اللہ، جو ہے ہماری پریشانی کو دور کرنے والا بھی اللہ۔ اگر ایک آدمی کے اوپر مصیبت آ جائے، مصیبت کو دور کرنے والا کون؟ اللہ۔
پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ اس کی مصیبت کو دور کرے، لیکن اللہ نہیں چاہتا ہے تو سمجھو مصیبت دور نہیں ہوگی۔ اگر پوری دنیا جو ہے اس کو تکلیف دینے پر ایک بندے کو اڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ جب راحت پہنچانے پر آتا ہے تو پوری دنیا جو ہے مل کر کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک اللہ ہے میرے پیارے نوجوانوں، کرنے دھرنے والا میرا رب ہے، آسمان کو بنانے والا اللہ، زمین کو بنانے والا اللہ، آنکھوں کے اندر ہاتھ کے اندر طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ کتنا خوبصورت اللہ نے جو ہے آسمان بنایا، زمین بنایا۔ یہ کیوں بنایا؟ روز جو ہے آواز لگاتا ہے، روز کی چڑیا روز کا صبح ہمیں بتاتا ہے، روز کی جو ہے سورج نکلتا ہے وہ کہتا ہے غروب ہونے والا ہوں۔ یاد رکھنا تیری جوانی جو ابھی چڑھ رہی ہے وہ ڈھلنے والی ہے، ابھی جو ہے تو اکڑ کر چل رہا ہے میرے نوجوان، ایک وقت آنے والا ہے تیری نوجوانی ختم ہونے والی۔ آج دنیا کے اندر ہر انسان یہ سمجھتا ہے کامیاب، ہمارے ہر ایک کے دل میں کامیابی کی نشانی کیا ہے کہ اس نے بلڈنگ بنا لی وہ کامیاب ہے، کوئی کے دماغ میں یہ ہے کہ اس نے گاڑیاں خرید لی وہ کامیاب ہے، کوئی جو ہے یہ سوچتا ہے اس کے پاس پراپرٹی ہے وہ کامیاب ہے۔ ہر پوری دنیا کا ماحول ہے، کسی کے دل میں ہے کہ جو ہے دنیا کے اندر ڈگریاں یہ کامیاب انسان کو کرتی ہے، ہر ایک کے کسی نہ کسی کے دل میں یہ ہے کہ کوئی 4 لوگ سلام کرے وہ کامیاب ہے، لیکن ان میں سے کوئی کامیاب نہیں، بلکہ کامیاب وہ ہے کہ قبر کی رات کے اندر کیا ہے اس کو ایمان اس کا سلامت، اور جو ہے قبر کے اندر جائے اور اس کا ایمان سلامت ہو کر جائے، وہ کامیاب سب سے بڑا کامیاب۔ یہ کس کو سمجھتے ہیں؟ دھن پیسہ دولت، اس کو سمجھتے ہیں میرے نوجوانوں۔ جاؤ آپ قبرستان کے اندر، تمام کی روحیں بتائے گی ختم ہو گیا۔ کبھی کبھی جو ہے ہم گھومنے جاتے ہیں، کبھی شادیوں میں گھومنے جاتے ہیں، کبھی یہاں جاتے ہیں کبھی وہاں جاتے ہیں، کبھی جو ہے قبرستان کے چکر لگایا کرو، اور جو ہے ٹوٹی ہوئی قبریں آپ کو بتائے گی، آپ ان سے سوال کرو آپ کامیابی کس کو سمجھتے تھے؟ آپ پوچھو قبر والے کو، یقیناً آواز آئے گی، آپ کو کہیں گے ہم کامیابی کا تصور یہ کرتے تھے کہ مال و دولت مل گیا کافی ہے، ہم کامیاب دنیا اور آخرت میں۔ ہم کامیابی کا تصور یہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس کیا ہے، بزنس ہے، پراپرٹی ہے، ہم کامیاب کافی ہے۔ اب وہ کہیں گے آپ کو کہ جو ہے ہم نے دھن دولت پیسہ جمع کر رکھا تھا، عزتیں کما رکھی تھی، وہ ہمارے لیے کامیابی، لیکن وہ آپ کو ضرور کہیں گے کہ اس زمین کے اندر جو ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ دنیا والی زمین کے اوپر ہم یہ سمجھتے کامیابی، لیکن جب اس زمین کے اندر آئے تو وہاں تو محمد عربی کا سکہ چلتا ہے، وہاں تو محمد عربی کی محبت کا سکہ چلتا ہے، وہاں تو ایک اللہ کی محبت کا سکہ چلتا ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے؟ کچھ وقت ہے، ایک سناٹا ہے، ایک وقت آنے والا ہے قبر کے اندر ہم کو سلا دیا جائے گا، ایک وقت آنے والا ہے۔ ابھی آپ کسی کے مثال کے طور پر سعید بھائی کے جنازے کا آپ نے سنا کہ سعید بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہے جنازے کے وقت اتنے بجے کا ہے۔ کبھی جب جنازے کا اعلان ہو تو کبھی ہم یہ بھی سوچے کہ میرا بھی وقت آنے والا ہے جوان، میرا بھی جو ہے پکارا جائے گا، اعلان کیا جائے گا۔ کبھی جو ہے غسل دیا جائے تو آپ وہاں جاؤ تو آپ جو ہے وہاں سوچے کہ ایک دن مجھے بھی غسل دیا جائے گا، جو ہے کفن پہنایا جاتا ہے، آپ جو ہے وہاں جاؤ، ایک وقت آنے والا ہے، آپ یہ سوچے کہ یہ جو کفن آ چکا ہے کیا پتا میرا بھی جو ہے قبر کے اندر جو ہے میرا بھی دکان کے اوپر کیا گیا ہے، کفن آ چکا ہے، پتہ نہیں ہے۔ آج تو جوان بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، ہر کوئی جا رہا ہے۔ صحیح کہتا ہوں، ابھی میرا ایک جگہ فون آیا، وہ کہنے لگے مولانا میرا بھائی 26 سال کا ہے صرف، لیکن جو ہے 70% جو ہے اس کا ہارٹ بند ہو گیا، چل نہیں رہا ہے، مطلب زیادہ کام نہیں کر رہا ہے، مشکل سے۔ کتنی سال کا؟ 24 ایئرس۔ وقت نہیں جوانوں، جوان بھی جا رہا ہے، اب تو بوڑھے سے زیادہ پہلے جوان جا رہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، گھلا گاؤں بتا رہا ہے اس کو بنانے والا دنیا میں نہ رہا،
کہیں آبادیاں بتا رہی ہے اس کو بنانے والے دنیا میں نہ رہے. یہ مسجد کا جو اوپننگ جس نے پلر لگا تھا وہ بتا رہا ہے وہ دنیا میں موجود نہیں ہے. کتنی آبادیاں بتا رہی ہے اس کو بنانے والے دنیا میں نہیں. کئی بلڈنگیں، کئی مکانات بتا رہے اس کو بنانے والے دنیا میں نہ رہے. کہیں جو ہے بازار، کئی دکانیں، کئی جو ہے قبرستان، 300 سال والے، 400 سال والے، 1500 سال والے جو ہے قبر میں سوئے ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زور سے بولو کون؟ حضرت علی. یاد رکھنا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبرستان سے گزر ہوا. ذرا دھیان سے سننا جوانوں. کہاں سے گزر ہوا؟ زور سے بولو نا یار، لگتا نہیں ہے گاؤں والے. میں تو جو ہے عادی ہوں، بلاتا ہوں، یاد رکھواتا ہوں. بھائی ایک میری عادت ہے، ایک اپنا سب کا الگ الگ جو ہے طریقہ ہوتا ہے. میرا طریقہ ہے گاؤں والوں کا ساتھ چاہیے. حضرت علی کا کہاں سے گزر ہوا؟ قبرستان سے گزر ہوا. تو جو ہے قبر والوں کے پاس جا کر انہوں نے سوال کیا، کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے پوچھا قبر والے سے، بھائی بتاؤ تمہارا قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو وہاں سے آواز آئی، پہلے یہ بتاؤ کہ ہم نے جو چیزیں چھوڑی تھی اس کا کیا ہوا؟ اندر سے جواب آیا. اکثر مرنے کے وقت جب انسان مرتا ہے تو اس کو 3 چیزوں کی بڑی فکر ہوتی. کتنی چیزوں کی؟ یہ یاد رکھے، اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. ایک ہی سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. کیا فکر ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. دوسری فکر یہ ہوتی ہے کہ میں نے پراپرٹیاں چھوڑی ہے اس کا کیا ہوگا. میں پوری زندگی کمایا، اس کا کیا ہوگا. پہلی چیز زور سے بولو نا یار، بچوں کا کیا ہوگا. نمبر 2، میری جو پراپرٹیاں میں نے کمائی ہے اس کا کیا ہوگا. اور تیسری چیز کیا ہے، قبر کے اندر میرا کیا ہوگا. 3 چیزوں کی اکثر فکر ہوتی ہے ہر مومن کو جب قبر انتقال ہوتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پوچھا قبر والے سے، بھائی تیرا کیا حشر ہوا. تو کہ نہیں مجھے بتا بھائی. پہلے حضرت علی نے کہا کہ تو بتا کہ بھائی تیرا یہاں کیا ہو رہا ہے، بعد میں بتاؤں گا. اس نے جو ہے سوال کیا. پہلے اس نے کہا کہ جو پیچھے میں نے اپنے اولاد کو چھوڑا تھا، جو میں نے مال چھوڑا تھا، اس کا کیا بن رہا ہے. کہا کہ وہ جو تیرے میراث میں جس کا حصہ تھا وہ آپس میں لڑ رہے. وہ آپس میں کیا کر رہے؟ جس کا لڑ رہے، آپس میں جھگڑا کر رہے، پراپرٹی اس پر لڑ رہے. تیری کوئی فکر نہیں کر رہا ہے. جو مال کس کا تھا؟ مرنے والے کا مال تھا. لیکن کون فکر کر رہا ہے اب؟ جو ہے وہ لوگ بچے لڑ رہے. جو تو نے مکان بنایا تھا وہ مکان جو ہے تیرے بیٹوں نے، تیرے بچوں نے توڑ دیا. کیا فائدہ. دوسری، بھائی پیچھے جو ہے میری بیوی، اس کا کیا ہو رہا ہے. کہا کہ تیری بیوی نے تو دوسری شادی کر لی. اللہ اکبر. اب وہ تیری نہیں رہی تو جو فکر کر رہا تھا. تیسری چیز، بھائی میرے دوستوں کا کیا ہو رہا ہے. کہا کہ تیرے دوست تو تجھے 2 دن یاد رکھے تھے. جو ہے ہمارے نوجوان ہوتے ہیں، میرا تو اس کے ساتھ ہی جمتا ہے، میرا تو اس کے ساتھ ہی چلتا ہے، کھانا اس کے ساتھ، 1 منٹ نہیں آئے تو مجھے جو ہے چین نہیں آتا ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے قبر کے اندر؟ پوچھا جا رہا ہے. وہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی تیرے دوستوں کا کیا ہوا، انہوں نے تو نئے دوست بنا لیے. تو اس سے پوری بات سے کیا ملا؟ ہمارا کوئی نہیں ہے. وہاں کیا کام آئے گا؟ اعمال کام آئیں گے. ہماری قبر کی جو ہے اندر اعمال کام آئیں گے، وہاں کچھ نہیں کام آئے گا. تو کیا ہے، ہم پیچھے ہماری اولادوں کو چھوڑ کر جائے. ہم جو ہے ہمارے بچے کو عالم بنائے، حافظ بنائے، مفتی بنائے. دیکھو پہلے ہمارے دماغوں کے اندر، ہمارے گجرات کے مدرسے کا سروے کیا جائے، ہمارے گجراتی بچے کم پڑھ رہے. بس ہمارے ماں باپوں کے دماغ کے اندر یہ کی ہوتا ہے، ہم ہمارے بچے کو عالم بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے. بھائی رزق کا مقدر تو اللہ نے لکھا ہے. بتاؤ ایک ہی مخلوق ہے، حدیثوں میں آتا ہے ایک ہی مخلوق ایسی ہے جو انسان وہ خود کماتی ہے، خود کھاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ کہاں کماتی ہے. صبح کا پرندہ بھوکا جاتا ہے، شام میں آتا ہے تو اس کی چونچ کے اندر کیا ہے؟ دانا نہیں ہوتا ہے. وہ کل کی فکر نہیں کرتا کیونکہ وہ تو ملنے والا ہے. ایک ہی انسان ہے جو کماتا ہے، کھاتا ہے، کھاتا دوسری مخلوقوں سے کم. پرندے، جانور
وہ کہاں کماتے لیکن ہم سے زیادہ کھاتے. تو بتاؤ رزق کا جو ہے کون ہے؟ یہ اولاد، آپ کی جتنی اولاد بیٹھی ہوئی ہے، آپ اپنی اولاد کو نیک بناؤ گے. ماں اپنی بیٹے کے لیے اتنی فکر کرے کہ میں جو ہے اس کی آخرت بن جائے، اس کی دنیا بن جائے. اللہ کا قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے گھر والوں کی اور اپنی فیملی کی فکر کرو، آج جہنم کی آگ سے بچاؤ ان کو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلے خود بچو، پھر بعد میں کس کو بچاؤ؟ اپنے گھر والے کو. لیکن آج باپ کا بھی وہی حال ہے جو بیٹے کا حال ہے. باپ موبائل میں دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی موبائل دیکھ رہا ہے. ماں موبائل دیکھ رہی تو بیٹا بھی جو ہے موبائل دیکھ رہا ہے. کیا ہے ہماری آج مائیں دیکھے، ماں پریگننٹ ہے، 6 مہینے پہلے سے وہ پریگننٹ ہو چکی ہے، لیکن کیا ہے وہ موبائل دیکھ رہی ہے. تو بچہ جو پیدا ہوگا تو بچہ بھی ویسا ہی پیدا ہوگا، کون سا پھر اچھا بنے گا؟ لیکن جب بچپن کے اندر ماں جو ہے، بیٹا جب پیٹ میں ہو تو اس وقت سے ماں کو یہ فکر کرنی چاہیے، قرآن کریم پڑھے، باوضو رہے. آپ کو دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ والے ملیں گے، بیک گراؤنڈ کے اندر ان کے والدین کی دعائیں ہوگی. فکر کرتی تھی خواجہ جو ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. میری مائیں بہنیں، جتنے بھی باپ ہے، جتنے بھی میرے بھائی ہے، وہ دھیان سے سنیں. جو شادی کرنے والے وہ بھی سنیں، جو شادی جو ہے کی ہو چکی ہے وہ بھی سنیں. انشاءاللہ آپ کو آئندہ کام آئے گا. کون؟ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. زور سے آپ کو یاد رہے کیا نام؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. میری مائیں بہنیں ذرا دھیان سے سنو. جب جو ہے یہ 3 سال کے تھے، کتنے سال کے؟ 3 سال کے تھے. جب جو ہے ان کا بسم اللہ شروع کرانا تھا تو ان کے شیخ کے پاس گئے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خاص مرید تھے، ان کو کہا کہ آپ بسم اللہ کروا دو. تو جب بسم اللہ کروانے کے لیے اس چھوٹے سے ننھے سے بچے کو وہاں بھیجا کہ آپ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کیا. بچے نے بسم اللہ بھی شروع کر دی. کتنے سال کا بچہ؟ زور سے بولو. 3 سال کا بچہ ہے. یہاں جو ہے بچہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، استاد کچھ نہیں پڑھ رہا. پہلا پارہ بھی مکمل کیا، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، 15 پارہ بچہ، 3 سال کا بچہ وہ پڑھتا پڑھتا مکمل کر دیا. یہ 3 سال کا بچہ. وہ جو مرید تھے وہ اپنے شیخ کے پاس آئے، خواجہ ان کے کہا کہ بھائی حضرت یہ کیا بات ہے، یہ بچہ تو جو ہے 15 پارے پڑھ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ 3 سال کا بچہ، اس کو جو ہے ابھی تو 3 سال کے بچہ ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کی جو ہے شعور بھی نہیں ہوتا، وہ پڑھ نہیں پاتا. کیا بات ہے 15 پارے کا حافظ ہے؟ تو بولا کہا مجھے نہیں پتا، اس کی والدہ کو جا کر پوچھنا ہوگا. تو ان کی والدہ نے کہا شیخ یہ بچہ جب میرے پیٹ کے اندر تھا، یہ 6 مہینے کا، یہ جب پیٹ کے اندر میں جب 6 مہینے کے اوپر پہنچی، جو ہے میں پریگننٹ ہوئی، میں نے تب سے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، باوضو رہنا شروع کیا. جیسے ہی قرآن کریم پڑھتے گئی، شاید اس کی برکت سے اس بچے کے جو ہے دل کے اندر، اس بچے کے جو ہے سینے کے اندر جو ہے قرآن کا نور جو ہے داخل ہو گیا. کتنے سال کا بچہ؟ آج ہماری مائیں بہنیں دیکھیں کتنا سال، 1 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، موبائل، جو بچہ رو رہا ہے موبائل ہاتھ میں دے رہے. یاد رکھنا آپ اپنے بیٹے کو موبائل ہاتھ میں دے رہے ہو، یہ آپ کا فیوچر جو ہے برائٹ نہیں کرے گا، یہ آگے مستقبل آپ کا جو ہے یہ بنانے والا نہیں. پہلے باپ کو فکر کرنی ہے کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، ماں کو فکر کرنی ہے. یاد رکھنا میری مائیں بہنیں، آپ نیک ہوگی، آپ اللہ والی ہوگی، کل کا پیدا ہونے والا جو ہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہوگا. آپ جب نیک ہوگی، کل کا بچہ پیدا ہونے والا مجدد الف ثانی ہوگا. جب آپ نیک ہوگی تو آپ کا بچہ مولانا ابراہیم صاحب دیولا ہوگا. اگر آپ کا بچہ جو ہے آپ خود نیک ہوگی، خود نیک ہوگی تو کل کا بچہ یہ آپ کا عالم ہوگا، آپ کا حافظ ہوگا، یہ مفتی ہوگا، اللہ اس کو جس سے دین کا کام لے گا. ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے کتاب میں لکھا ہے، ہماری مائیں بہنیں اور بچے
اور جتنے بھی ماں باپ ہیں ذرا دھیان سے سنیں، انہوں نے کتاب میں لکھا ہے اللہ نے ماں کے دعاؤں کے اندر اتنا اثر رکھا ہے۔ صرف ایک ماں نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، دین پر چل رہی ہے، گناہوں سے بچ رہی ہے، اللہ نے، ہمارے حضرت کہتے ہیں اللہ نے اس کی زبان کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے، جب وہ اللہ سے کہتی ہے اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا دے، تو اللہ نے اس کی دعاؤں کے اندر اتنا اثر رکھا ہے کہ 1000 ولیوں کی دعا کا مقابلہ ایک ماں نہیں کر سکتی۔ ایک ماں کی دعا 1000 ولی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک ہماری جو ہے ماں کی دعاؤں کا اثر۔ لیکن آج ہماری مائیں اپنے بیٹے کے لیے کہاں رو رہی ہے کہ میرا بیٹا نیک بن جائے۔ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، بتاؤ آج ہم اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کر رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو جو ہے کتنا جو ہے دھیان دے رہے ہیں۔ وہ باپ جو تڑپتا رہا، وہ باپ جو ہمارے لیے قربانیاں دی، پھر کل کا بڑا ہو کر کہتا ہے ابا میں کام نہیں کروں گا، میں آپ کو ساتھ نہیں دوں گا۔ جب ماں کی دعائیں ساتھ نہیں ہوگی میرے نوجوانوں، باپ کی دعائیں ساتھ نہیں ہوگی، تو پھر کہاں آپ کی جو ہے آپ بڑے ہوگے، آپ کہاں کامیاب ہوگے؟ کیونکہ ماں کو ستا کر رکھا ہے، ماں کو جو ہے رلا کر رکھا ہے۔ آج جو ہے وقت ایسا ہے کہ باپ کو کھلائے خود جو ہے خود کمائے، لیکن کیا ہے بیٹا ماں کو ستا رہا ہے، ماں کو گالی دے رہا ہے، ماں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اپنے والدین کو اف بھی نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تمہارے والدین کا بہت بڑا احسان ہے، تم جتنا بھی ماں باپ کی حق ادا کر لو، لیکن اس جب ماں پیٹ میں تھی، ماں کی جو تکلیف ہوتی تھی، ماں کو جو درد ہوا تھا، تم اس کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے، صرف ایک کا۔ لیکن آج ہمارا نوجوان ماں باپ کو ستا رہا ہے، ماں باپ کو جو ہے گالی دے رہا ہے، میں کام نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ بتاؤ کہاں پھر آپ کو جو ہے پھر ہمارا ماں باپ جب ہمارے لیے دعا کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ماں باپ سے بھی کہتا ہوں اپنے ماں باپ کو بس دعا نہ دو۔ آپ نے نام سنا ہے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ؟ زوروں سے بولو نا بھائی، نام سنا ہے کیا؟ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا، نبی کا زمانہ پایا، لیکن جو ہے نبی کو دیکھا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پائی۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی میرے نوجوانوں ذرا دھیان سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ ہماری مائیں بہنیں ذرا دھیان سے سنیں، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق تھے۔ وہ عاشق نہیں تھے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے وہ پورا دن اپنے والدین کی خدمت کرتے تھے، والدہ کی خدمت کرتے ہیں۔ نوجوانوں جو اتنا بڑا عاشق ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ادب والا ہوتا ہے، وہ بڑا احترام والا ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ ان کو پتھر مارتے تھے۔ کیا مارتے تھے؟ لوگ ان کو پتھر مارتے تھے، بڑے بڑے پتھر مارتے تھے۔ تو انہوں نے کہا او بھائیو مجھے جو ہے پتھر مت مارو لیکن مجھے چھوٹے چھوٹے پتھر مارو، بڑے بڑے پتھر مت مارو۔ تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے لوگوں نے کہا اے اویس، ایک طرف تو عشق کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور ایک طرف تو جو ہے پتھروں سے ڈرتا بھی ہے، کیا بات ہے اویس؟ کیا ایک طرف تو عشق کا دعویٰ کرتا ہے، ایک طرف تو کیا ہے پتھروں سے ڈرتا بھی ہے؟ تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں جو ہے پتھروں سے ڈرتا نہیں، میں نے کب کہا کہ پتھر مت مارو لیکن چھوٹے چھوٹے پتھر مارو۔ تو لوگوں نے کہا کیا وجہ ہے اویس کہ تو یوں کہتا ہے، وجہ بتا۔ تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب آپ جو ہے مجھے پتھر مارو گے تو چوٹ آتی ہے تو خون نکلتا ہے، خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے وضو آقا پر درود کیسے پڑھو؟ جب جو ہے آپ مجھے بڑے بڑے پتھر مارو گے تو کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا، اور جو ہے خون نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، بے وضو میں آقا پر درود کیسے پڑھو؟ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے، ان کی والدہ کے سامنے جو ہے پورا دن اونٹ چراتے تھے، جو کچھ اس کے پاس بچتا تھا وہ ساری تمام چیزیں کیا ہے اپنے ماں پر جو ہے گزار دیتے تھے، ساری دولت ماں باپ پر خرچ کر دیتے تھے۔ تو کیا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے
بڑے ہوئے، اپنے والدین کی خدمت شروع کی۔ آج تو کیا حال ہے، آج ہمارا کوئی چیز گھر میں لاتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ سے چھپاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے تو ہم اپنے ماں باپ سے جو ہے چھپاتے ہیں۔ ایک وقت تھا ماں باپ ہمارے لیے رکھتے تھے، پہلے غربت کا زمانہ ہوتا تھا تو کیا ہے، ہمارے والدین گھر میں کھانے والے 4 ہوتے تھے اور 3 آم آتے تھے، 3 جو ہے کیری آتی تھی، تو ہماری ماں ہمارے لیے چھپاتی تھی۔ لیکن کیا ہے، آج ہم اپنے ماں باپ سے چھپا رہے۔ ایک وقت تھا کہ جب گھر کے اندر کھانے والے زیادہ ہوتے تھے، مٹھائیاں آتی تھی، ماں سے کہا جاتا تھا امی آپ کھاؤ، کہا کہ نہیں بیٹا مجھے بھوک نہیں، حالانکہ کیا ہے بیٹے کے لیے قربان کر دیا تھا کہ بیٹا میں نے کھا لیا ہے۔ باپ جو ہے عید کے موقع پر خود اچھے کپڑے نہیں پہنتا تھا، بیٹے کو پلاتا جو ہے پہناتا تھا۔ لیکن آج وقت آ گیا ہے ہم اپنے ماں باپ کو ایک جوڑی کپڑا دینے کے لیے، پہنانے کے لیے تیار نہیں، نئے کپڑے پہنانے کے لیے ان کو تیار نہیں۔ تو وہ سقن یاد رکھنا میرے نوجوانوں، جو ماں باپ کو ستانے والے ہیں، ماں باپ کو دکھ دینے والے ہیں، جو ہے جہنم کے اندر جو آخر میں لوگ، سب سے آخر میں جہنم میں جانے والے لوگ جاتے رہیں گے، لیکن ماں باپ کو ستانے والا دنیا ہی کے اندر جو ہے وہ جو ہے ذلت کی چوٹیوں پر بیٹھے گا۔ میرے نوجوانوں، ماں باپ کی قدر کر لو، وہ ہمارے لیے جنت بھی ہے اور ہمارے لیے جہنم بھی۔ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں ماں باپ کو چھوڑ کر، ماں باپ کی باتیں سنی انسنی کر کر کیا ہے شادی کر لیتی ہے، پھر وقت آتا ہے رونے والی باتیں، بہت سارے قصے، کیا بات بتائیں۔ تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا رہا تھا۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ مکہ جو ہے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے کہا، اے امی مجھے جانا ہے، آقا کا دیدار کرنا ہے، آپ مجھے جو ہے اجازت دے دیجئے، مجھے مکہ مدینہ منورہ میرے آقا جو ہے وہاں ہے، ملاقات کرنی ہے۔ والدہ منع کرتی تھی، بیٹا تو جائے گا، میرا تیرے سوا کون ہے، تو ہی تو میرا سہارا ہے، تو ہی تو میرا سب کچھ ہے، تو چلا جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا۔ اور روز امی سے کہتے تھے، لیکن ایک وقت روز ضد کری، ایک دن اجازت دے دی۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پہنچ گئے۔ کیا ہے، مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ جیسے ہی پہنچے تو اویس قرنی جو ہے شاعر کہتا ہے، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے، گلوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں کے بیمار اچھے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم تمام کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما، اللہ ہم تمام کو اللہ جو ہے وہ شہر مدینہ، وہ محبت کی جگہ ہمیں دکھائے، تڑپتے رہے۔ کوئی جا رہا ہے عمرے میں جا رہا ہے، کوئی حج میں جا رہا ہے تو ہم تڑپے۔ تو بات یہ کر رہا تھا، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کہاں پہنچے، زور سے بولو نا، اے نوجوان سن نہیں رہے، سن رہے کہ بھائی سن رہے ہیں نا، مدینہ منورہ پہنچے۔ اب جو ہے آقا کے روزے پر جو ہے آقا کے گھر پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا کہ کون ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، بھائی میں جو ہے قرن سے رہنے والا ہوں، نام نہیں بتایا، کہا حضور کہاں ہے، کہا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، تو کہاں ہے، کب آئیں گے، کہا کہ ابھی نہیں آئیں گے۔ اب کیا کرے، والدہ نے کہا تھا بیٹا جلدی آ جانا، میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ تو کیا ہے، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جس مقصد کے لیے آقا کی زیارت کے لیے گئے تھے، ملاقات نہیں ہوئی، واپس جو ہے مدینہ سے لوٹ گئے۔ پھر جو ہے آخر کے اندر اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ایک پیغام، ایک میسیج میرے محبوب کو پہنچا دینا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگی تو کون ہے، تو نام بھی تو نہیں بتاتا ہے، کیا بات؟ کہا کہ وہ میرے محبوب جو ہے نام جانتے ہیں میرا، وہ میرے محبوب میرا نام جانتے ہیں،
کہہ دینا صرف قرن سے رہنے والا آیا تھا۔ تو کہا کہ بس اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، جو ہے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، ادھر ادھر دیکھا، کون آیا تھا آج؟ ایسا کوئی لگ رہا ہے کوئی دیوانہ آیا تھا، کوئی آج آیا تھا؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا، کہا کہ آپ کے یہاں تو لوگ آتے رہتے ہیں، حضور کس کس کے نام بتائے؟ مہمان آپ کے یہاں تو روز آتے رہتے ہیں، کتنے لوگ آتے؟ کہا کہ لوگ جو روز آتے ہیں وہ الگ ہے، اور آج جو آیا تھا وہ الگ ہے۔ کون آیا تھا؟ کہا کہ وہ نام نام کہہ کر بھی نہیں گیا، تو کیا کہہ کر گیا؟ کہا کہ ہاں اس نے وہ پاگل تھا، دیوانہ تھا، وہ کہہ کر گیا کہ ہاں وہ نام جو ہے وہ قرن کا رہنے والا، وہ کہہ کر گیا۔ اچھا وہ اویس آیا تھا، اللہ کے نبی کو نام پتہ تھا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ہے کہا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ کے نبی نے کہا یہ اتنا بڑا ہے، یہ اتنا بڑا ہے۔ حضرت عائشہ سے کہا یہ میری امت کا وہ جو ہے امتی ہے، میری امت کا وہ غلام ہے، وہ میرا امتی ہے کہ اے عائشہ اگر جتنی مرتبہ اللہ سے دعا کر لے کہ اللہ اس کی تمام کی مغفرت فرما دے، اللہ تمام کی مغفرت فرما دے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ان کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ کہا کہ اس کو جو ہے اتنا بڑا مقام والدین کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ تو میرے پیارے نوجوانوں، ہم کیا کریں گے؟ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ماں باپ کو ستائیں گے نہیں، ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے نہیں۔ ہمارا آج کا نوجوان چلے تو پتہ چلے یہ آقا کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے یہ تو جو ہے سلطان الہند خواجہ غریب کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے ہمارا نوجوان کہ یہ جو ہے امتی کا جو ہے دیوانہ جا رہا ہے۔ لوگ کہیں گے جب یہ امتی کا یہ عالم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا؟ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ موت ہر حال میں آنی ہے، کوئی بچ کر نہیں جا سکتا، کوئی بچ کر نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے جوانوں، ہم قدر کریں، ہم کیا کریں گے؟ آج سے ہم کیا کریں گے؟ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کیا نہیں چھوڑیں گے؟ نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج کیا ہے؟ ہم دیکھیں ہماری نماز کہاں ہوتی ہے؟ ہمارا نوجوان، ہمارا گھر کا ماحول کیسا، ہمارا گھر کے اندر اٹھک بیٹھک کیسی، لوگ آتے ہیں، پردہ کا اہتمام نہیں، ہمارا نوجوان موبائل میں لگا ہوا ہے، پوری رات موبائل میں لگا ہے۔ وہ نوجوان جو کل کا امام تھا، وہ نوجوان جو کل کو امت کو لے کر چلنے والا، وہ خاندان کو، وہ سماج کو لے کر چلنے والا، لیکن وہی جوان جو ہے دنیا کی رنگینیوں کے اندر اپنی ذمہ داری کو بھول گیا کہ میں کون ہوں، میں جو ہے خاندان کو بدل سکتا ہوں، میں دین کا ماحول پیدا کر سکتا ہوں، میں غریبوں کے مدد میں کام آ سکتا ہوں۔ لیکن آج کیا ہے؟ ہمارا نوجوان مسجد میں دیکھے جتنے بھی فجر میں ہوگے سب بیچارے بوڑھے ہوں گے، ہمارا نوجوان کچھ نہیں۔ نماز سے جو ہے یاد رکھو آپ کی، اللہ کہتا ہے روزی کا ذمہ کس کے ہاتھ میں؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن آج ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، فجر کے اندر ہم سوئے ہوئے۔ نماز سے بنتا ہے کیا؟ بنتا ہے آپ کو بتاؤں، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے کسی نے ہدیے کے اندر 20 درہم کا گھوڑا دیا تھا، 20,000 اس زمانے کے، اس زمانے کے سمجھو بہت زیادہ ہو گئے۔ کتنے درہم کا؟ زور سے بولو نا۔ 20 درہم کا کیا تھا؟ گھوڑا دیا تھا۔ تو کیا ہے، گھوڑا لے کر آئے اور رسی سے باندھ دیا گھوڑے کو۔ اب جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنا انہوں نے شروع کیا۔ تہجد کا ٹائم تھا، جو ہے تہجد سے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہمارا آج کا نوجوان پریشان ہے، ہم پریشان ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ پریشانی، یہ حالات، یہ پریشانی، یہ تکلیفیں، یہ آپ کی جو ہے پیسے سے دور نہیں ہوگی۔ یہ حالات، یہ پریشانیاں، یہ جو ہے آپ لوگوں کو بلا لو، آپ کے کانٹیکٹ ہو، اس سے تمہاری پریشانی دور نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں وہ بادشاہ ہوں۔ کون سا ایسا رب ہے جو ہے پہلے آسمان پر آوازیں لگاتا ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی پریشانی کو دور کروں؟ کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے حاجت روا، کوئی ہے پریشان، میں اس کی حاجتوں کو، اس کی ضرورتوں کو پورا کروں، اس کی تکلیفوں کو دور کروں۔ لیکن ہم اس کیا ہے میٹھی میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو تہجد نہیں پڑھتا وہ ولی نہیں بن سکتا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے
جو 5 ٹائم کا نمازی نہیں ہو پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیت نمازوں میں لگے، ہمارے نوجوانوں کی صلاحیت غریبوں کی مدد کے اندر لگے، ہمارے نوجوانوں کی صلاحیت بیواؤں کی مدد کے اندر لگے، ہمارے نوجوانوں کی صلاحیت قرآن کے پیچھے، تلاوت کے پیچھے، نماز کے پیچھے، غریبوں کی مدد کے اندر، بیواؤں کی مدد کے اندر، یتیموں کی مدد کے اندر لگے۔ ہمارا نوجوان آگے پیچھے علماء سے محبت کرنے والے بنے۔ لیکن کیا ہے، نماز کے بگڑنے سے دین کا بگڑنا ہے، نماز کے بننے سے دین کا بننا ہے۔ اس لیے ہم کیا آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بتاؤ 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا کوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کل قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ میں نہیں کہتا، ٹھیک ہے میں جھوٹا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا سوال ہوگا، آپ کو پتہ ہے کس چیز کا؟ زور سے بولو۔ نماز کا سوال ہوگا۔ کس چیز کا؟ نماز کا سوال ہوگا۔ لیکن کیا ہے، کیا ہم اس سوال کے اندر کھرے اترے کہ نہیں؟ ہمارا جو سوال ہے، بتاؤ اللہ معاف کرے، اللہ بچائے، اگر ہم جو ہے اس میں پھنس گئے، پہلے ہی سوال کے اندر پھنس گئے، تو بتاؤ آگے کیا ہوگا؟ آج ہم سب کو کیا ہے، ہمارے یہاں باہر کے رہنے، آپ کے یہاں باہر کے لوگ رہنے والے ہیں، باہر جو ہے، اگر کیا ہے ہمارے نوجوان کو کیا ہے باہر جانا ہوتا ہے تو کیا ہے 15 سوال کہا کہ آپ کو اتنے سوال یاد کرنے پڑیں گے، تمام جو ہے کیا کریں گے، یاد کر لیں گے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو 3 سوال کا جواب یاد نہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھیں، ہمارا نوجوان موبائل میں لگا ہوا ہے، ہمارا نوجوان قرآن کو بھول چکا ہے، ہمارا نوجوان کیا ہے، سچے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے، میں کسی کو نہیں کہتا کہ بھائی آپ پڑھو، لیکن کیا اپنے دل پر، کیا مجھے نماز پڑھنی آتی ہے؟ کیا مجھے جو ہے غسل کے فرائض آتے ہیں؟ کیا مجھے وضو کے فرائض آتے ہیں؟ ہم جو ہے عشق جو ہے نبی کا، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ ہے ہمارے نبی کے بیٹے کتنے تھے؟ جو ہے ہماری بیٹیاں کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے نبی کی بیٹیاں، ہمارے نبی کی جو ہے بیویاں کتنی تھیں؟ افسوس، ہم جو ہے قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو قرآن کو ماننے والے، حدیث کو ماننے والے، لیکن قرآن کریم میں کیا لکھا ہے؟ کبھی ہمیں توفیق ہوئی کہ ہم قرآن کریم کو سمجھے، قرآن کریم کو پڑھے، قرآن کریم کو جو ہے پوچھے مولانا یہ کیا ہے؟ ہمارا کتنی بڑی بات ہے، ہم انگلش سیکھتے ہیں، بھائی مجھے باہر جانا ہے، مجھے کام کرنا ہے، مجھے جاب نہیں ملے گی، لیکن کبھی کیا ہم نے قرآن کریم کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ ہم ایک سورت نہیں سمجھ پاتے۔ ابھی ہمارے نوجوانوں کو یہ پوچھا جائے کہ سورہ فاتحہ کا مطلب کیا، میننگ کیا، دا بگننگ آف دا قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا اس کا مطلب کیا؟ وہ مطلب نہیں پتا۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ فلاں سال کے اندر کرکٹر نے اتنے رن مارے تھے، ہمارے نوجوانوں کو یہ پتا، ہماری بچیوں کو یہ پتا ہے کہ بھائی کیا ہے سیریل کے اندر یہ سین ہوئے تھے، ہمارے نوجوانوں کو جو ہے پکچر دیکھ کر ایموشنل جو شاٹ آتے ہیں وہ دیکھ کر کیا ہے آنکھ میں سے آنسو آ جاتے ہیں، لیکن کبھی اس تصور کو کبھی اس اسکرین کے سامنے لائے کہ طائف کا منظر کیا ہوگا، ہمارے نبی نے مار کھائی تھی، تکلیفیں اٹھائی تھی، امت کے لیے روئے تھے، 1400 سال پہلے، رات کا اندھیرا ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں۔ ہم کو یہ پتا کہ اندھیرے کے اندر فلاں کرکٹر نے یہ رن مارے تھے، فلاں وقت یہ ہوا تھا، یہ حادثہ پیش آیا تھا، لیکن ہمارے نوجوانوں کو یہ نہیں پتا کہ بھائی جو ہے ہمارا نبی رات کے لیے کس کے لیے روتے تھے، ہمارے لیے تڑپتے تھے، ہمارے لیے روتے تھے۔ ہماری بچیوں کو تو سیریل کی ایک حصے پتا ہے کہ یہ جو ہے اتنے جو ہے اسٹائل ماری تھی، یہ ہوا تھا، لیکن ہمارے نوجوان بچیوں کو، ہماری لڑکیوں کو یہ تک نہیں پتا، ہمارے جو ہے بہنوں کو، ہماری ماؤں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے گھر کے نبی کے گھر کے اندر چولہا جلتا تھا کہ نہیں جلتا، ہمارے جو ہے حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ کا کردار کیا تھا، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بتاؤں کتنے، ایک نوجوان میرے پاس آیا، مولانا یہ آپ کو پتہ ہے یہ بال اسٹائل، میں نے کہا کہ بھائی تو کیسا لگ رہا ہے تیرے بال کی اسٹائل تو دیکھ، کہا کہ مولانا ایک کرکٹر ہے سراج نام ہے، ابھی وہ یہاں کا انکلیشور کا ہے، پتہ نہیں مجھے تو، کہا کہ وہ ہے اس کا اسٹائل ہے مولانا، ابھی جو اسٹائل چلتی ہے جو ہے پھٹی جینس، کیسا لگتا ہے، فقیر لگتا ہے، اور ہمارا نوجوان اس کو فیشن سمجھتا ہے۔ یاد رکھنا
اگر ہم نے سنتوں پر عمل نہیں کیا تو آج ہم دیکھو نیرو پین آ گئی ہے، کتنے لوگ فیشن کے طور پر پہنتے ہیں نا، اوپر گھٹنے کے اوپر پہنتے نا ٹخنوں، جو ہے یہ ہے حصہ اونچی پہنتے ہیں، اور جو ہے فیشن ہو گئی داڑھی رکھنے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آپ دین پر عمل نہیں کرو گے تو جو ہے زبردستی سنتوں پر فیشن کے طور پر بھی عمل کروایا جائے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کا بال دیکھا جائے آگے پیچھے سے کٹے ہوئے، بیچ میں جو ہے بڑا ایک دم گچھا رکھا ہوا ہے، پیچھے سے کٹے ہوئے، عجیب و غریب لگتا ہے۔ یہ ہماری فیشن تھوڑی ہے۔ غیروں کی کہانی یاد رہی، اپنا فسانہ بھول گئے۔ آج ہم بھول گئے ہم کہاں تھے، ہم کہاں کھڑے۔ ہمارے نوجوان پوری رات کیا ہے موبائل میں دیکھ رہا ہے۔ اللہ رحم کرے، اگر موبائل دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھ لگ گئی، ہم اٹھ ہی نہیں پائے صبح کے اندر، بتاؤ کل صبح اٹھ کر جب ہمیں دفن کیا جائے گا اللہ کے ہم کیا منہ دکھا پائیں گے؟ ہمارے راتوں کے اندر ہینڈ فری لگی ہوئی ہے کان کے اندر، ہم گانے سن رہے ہیں، معلوم نہیں ارجیت سنگھ کے، عاطف اسلم کے، الحمدللہ تمام چیزیں نالج رکھتا ہوں میں۔ ہمارے کیونکہ ماحول میں رہنا ہے، ماحول تو معلوم چلے، نالج رکھنا ضروری ہے۔ ہمارا بتایا، مجھے نوجوانوں نے بتایا مولانا ان کا گانا ایسا، ان کا ایسا، کانوں میں ڈال کر ہمیں اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔